अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के चंद्रान गुट्टा एक्स रोड पर वाक़ एक फंक्शन हॉल में मुनक़िदा शादी की तकरीब में शुरा के लिए हैरानकुन और सनसनीखेज वाक़या पेश आया। तकरीब के दौरान 2 बुरखापोश खवातीन तकरीब में दाखिल हुई और मुबैना तौर पर मुतादिद खवातीन के पर्स और बैग चुराने में कामयाब हो गई। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब तकरीब में शरीक खवातीन ने अपने पर्स तलाश किए और वो गायब पाए गए। फौरी तौर पर फंक्शन हॉल की इंतजामिया को इतला दी गई, जिसने CCTV रिकॉर्डिंग का जायजा लिया। CCTV फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि 2 बुरखापोश खवातीन पर्स और बैग चोरी करने में मुलव्विस थे और वो मौके से खामोशी से फरार हो गए। ज़राए के मुताबिक बल्लागोड़ा पुलिस ने रिकॉर्ड शुदा शवाहिद के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया और उम्मीद जाहिर की गई है कि जल्द ही मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने शहरियों और तकरीब में शरीक अफराद से अपील की है कि वो अपने कीमती सामान का खास ख्याल रखें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला दें। निजामाबाद में नामालूम सारिकीन ने 2 मुख्तलिफ मकामात पर ATM मशीनों को निशाना बनाते तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए नकदी लूट ली, जिससे शहर में सनसनी फैल गई। टाउन 4 पुलिस स्टेशन हदूद में पांगरा ब्रांच के डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक ATM और टाउन 5 हदूद में वर्नी चौरास्ते के करीब वाक़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM में ये चोरी पेश आई। LRD के मंडल गंधारी में मदेली इलाके पर कल रात देर गए जानलेवा हमले में शदीद जख्मी रंजीत से आज साबिक रुकन असम्बली सुरेंद्र के साथ मिलकर गंधारी साबिक ZPTC तानाजी राव ने दवाखाना पहुंचकर अयादत की और उन्हें हौसला दिया। कातियों के खिलाफ कार्रवाई करने का पुरजोर मुतालबा भी किया। LRD के मंडल गंधारी में मदेली इलाके पर कातिलाना हमला करके रंजीत को शदीद जख्मी करने वाले नरसी मिलो के खिलाफ पुलिस सब इंस्पेक्टर अंजन उल मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। उन्होंने मजीद कहा, इस कातिलाना हमले में किसी किस्म की कोई सियासी दुश्मनी नहीं। जुमा की रात देर गए नरसी मिलो का रिश्ते का दामाद रंजीत शराब के नशे में रहते बातों बातों में झगड़ा हो जाने से कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करके रंजीत को शदीद जख्मी कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया में तरह तरह की अफवाहें फैल गई। ऐसी खबरों को फैलाने पर सख्त इंतबाह देते हुए रहने का पुलिस ने मशवरा दिया और तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। करीमनगर पुलिस कमिश्नर गौस आलम ने आज सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने साल 2025 की रिपोर्ट पेश की और पहला पुलिस कमिश्नर करीमनगर की मौसर हिकमत अमली एहलकारों की मेहनत के बाद शहर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार है। मरकजी हुकूमत के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में करीमनगर ने नुमाया कारकर्दगी दिखाई है। गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में गुड गवर्नेंस, तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के शोबों में बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। साल के दौरान मौजूद गवर्नर VIPs के दौरे, तमाम त्योहार, ग्राम पंचायत और MLC इंतखाबात पुरअमन रहे। पुलिस ने 157 जायदाद जराए मुलविस अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि जायदाद मुकदमात की शिनाख्त में 10% और बरामदगी में 24% इजाफा हुआ। गैर कानूनी सरगर्मियों जैसे कि जुआ तमाम पर कंट्रोल किया गया। दोस्ताना पुलिसिंग के जरिए अवाम में तहफ़्फ़ुज़ और सलामती का एतमाद मजीद बढ़ाया गया है। गंभीरापेट मंडल के मौजूद राजीपुर को मिसाली गांव में तब्दील करने के लिए अपना मुकम्मल ताउन फराहम करने का अज़्म का इज़हार DC फलाई तंजीम के रियासती कायद P हंडमालू ने बयान दिया। इस मौके पर उन्होंने नवमुंतखब राजूपेट ग्राम पंचायत सरपंच सिरीशा नरेश, नायब सरपंच बिराज शेखर और वार्ड अराकीन को शाल उड़ाकर तहनीत पेश की। जिले के B आसिफाबाद के देही गांव मंडल के राइटू वेदिका बिल्डिंग में आज रुकने असेंबली डॉक्टर P हरीश राव ने अपने हमरा MPDO नसरुल्ला, MPO सिवा, सरपंच जयलक्ष्मी, हाउसिंग ओहदेदारों के अलावा मुकामी कायदीन के साथ मिलकर रुकने असेंबली डॉक्टर P हरीश राव ने हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक और गुरबा को मंजूरा इंद्रमा मकानात मंजूरी सर्टिफिकेट्स की तकसीम करते हुए कहा, जल्द तामीराती कामों को शुरू करते हुए मकानात को तामीर करने और घरों में दाखिल होने का अवाम को मशवरा दिया। जमीयतुलमा जिले करीमनगर के अराकीन और जिम्मेदारान का मुशावरती इजलास, मुख्तलिफ शोबों के जिला जिम्मेदारान का इंतखाब, यूनिट्स की खिदमात का भी जायजा। मकसद लगन इखलास के साथ काम करने की जरूरत पर जोर।
मुफ्ती मोहम्मद यूनुसुल कासिमी का खिताब। हाफिज अब्दुल मजीद इश्तियाक सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिले करीमनगर के मुताबिक जमीयत उलमा जिले करीमनगर के अराकीन और जिम्मेदारान का अहम मुशावरती इजलास बरोज जुमरात बाद नमाज इशा मदरसे अरबिया अशरफुल उलूम अहमदपुरा करीमनगर में मुफ्ती मोहम्मद यूनुसुल कासिमी सदर जमीयत उलमा ज़ेरे निगरानी मुनक्किद हुआ। मुफ्ती मोहम्मद यूनुसुल कासिमी ने तफसील से जमीयत के मुख्तलिफ शोबेजात की खिदमात पर रोशनी डाली, गलत फहमियों का अजाला किया और कहा हमें अपने अकाबिर की जमात के साथ इखलास के साथ काम करना होगा। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो नंबर 252 के खिलाफ राजना सिलसिले में वर्किंग जर्नलिस्ट का जबरदस्त एहतजाज। इस एहतजाज में परवीन, मोहम्मद अजीम, संतोष समेत मुख्तलिफ मंडलों के प्रेस क्लब सदूर, सेक्रेटरीज और बितादाद में सहाफ़ी शरीक हुए। सहाफ़ियों को नुकसान पहुँचाने वाले जियो 252 को फौरी तौर पर वापस लेने और अहल सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड जारी करने का मुतालबा किया गया। तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड एसोसिएशन की रियासती कॉन्फ्रेंस 29 और 30 दिसंबर को हैदराबाद के सौंदर्य विज्ञान केंद्र में मुनक्किद हो रही है। निजामाबाद के जिले एजाजी सदर के रामोहन राव, सदर हनुमानलू, जनरल सेक्रेटरी EVN नारायण और दीगर जिले कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई मुख्तलिफ शोबों के पेंशनर्स को दरपेश मसाइल पर तफसीली गौर के बाद आइंदा के अमल को हतमी शक्ल देने की भी ऐलान किया गया। रियासती हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों के ताल्लुक से जारी करदा जियो 252 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए आदिलाबाद में TUWJ TJF की जानिब से दफ्तर जिले कलेक्ट्रेट के रूबरू बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। साबिक हुक्मरानों के रास्ते पर ही कांग्रेस हुकूमत गामज़न है। जिले नागर कर्नूल की अवाम देना मसाइल की हनूज अदम एकसुई के सबब परेशान है। तेलंगाना जागृति सरबरा कविता ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने आज नागर कर्नूल का दौरा करते हुए मीडिया से बात की और जिले नागर कर्नूल के पसमानदगी से भी मुताल्लिक़ बात की और कहा जिस पानी के लिए तेलंगाना तहरीक का आगाज हुआ था उसी पानी से तेलंगाना की आवाम को महरूम किया जा रहा है। सब कलेक्टर बोधन विकास महातोव ने MO बोधन के हमरा ZPHS मौजूद संगम मंडल बोधन का दौरा किया। तेलुगु अंग्रेजी में 20 लाइन टेस्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया। सब कलेक्टर ने छठी जमात के तलबा से उनका तालीमी मियार जानने के लिए आम मालूमाती सवालात किए। बीजेपी टाउन सदर P गोपी ने मुकामी पार्टी कायदीन के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बोधन सिवास से मुलाकात करते हुए ACP बोधन को वाकिफ करवाया। रेत के ट्रैक्टर ऑटोज के जरिए रेत की गैर मुजाज मुंतकिली के बायस गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 2 राहगीरों की अमवात हो गई हैं। बीजेपी कायदीन ने कहा कि बेशतर ड्राइवर मुबैना तौर पर बगैर इजाज़त और बगैर लाइसेंस ऑटोज और ट्रैक्टर्स को चला रहे हैं जिससे कि आम जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है। मोहम्मद मसूद अली NRI के फर्जंद मोहम्मद अदनान अली हाल मुकीम सऊदी अरब का निकाह। अंसार अहमद मौजूद सीनियर असिस्टेंट महकमे इलेक्ट्रिसिटी की दोख्ता नेक अख्तर से बतारीख 26 दिसंबर जामे मस्जिद निर्मल बाद नमाज असर अंजाम पाया। इस्तकबालिया दिव्या गार्डन मंशियाल रोड पर किया गया। इस तकरीब में दोस्तों अहबाब रिश्तेदारों की कसीर तादाद मौजूद थी। तस्वीर में गुलाम रानी मौजफ प्रिंसिपल जूनियर कॉलेज निर्मल, अजहरुद्दीन एडुकेट सहाफ़ी मोहम्मद मकसूद अली हाल मुकीम सऊदी अरब, सैयद अली अजहर सीनियर सहाफ़ी स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत, सैयद शहरियार अशहर, सैयद इस्माइल नासिर डिवीज़न रिपोर्टर रोज़नामा सियासत के अलावा नौशा मोहम्मद अदनान अली, उनके वालिद मोहम्मद मसूद अली NRI को भी देखा जा सकता है। एलआईडी कांग्रेस पार्टी कायद कुरमा साईबाबा ने आज अपने एक बयान में बताया कि 15 दिसंबर को पेश आए सुमारपेट हमले में उन्हें सियासी इंतखाम लेने के लिए मुलविस करते बदनाम किया गया। हमले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं और कहा कि अफवाहों पर हरगिज भी यकीन नहीं करे, पुलिस तहकीकात कर रही है। निजामाबाद CITU जिले सेक्रेटरी नूरजहां बेगम ने मुतालबा किया कि 40 सालों से जायद खिदमत अंजाम देने वाली रिटायर्ड आंगनवाड़ी मुलाजिमीन के मसाइल के हल में हुकूमत की जानिब से रवा रखी जाने वाली तफरीक सरासर नाइंसाफी है। एक्रेडिटेशन कार्ड की इजराई में हुकूमत की जानिब से की गई तब्दीलियों पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए निजामाबाद में जियो नंबर 252 में फौरी तरमीम का मुतालबा करते हुए TUWJ यूनियन की क़यादत में निजामाबाद कलेक्ट्रेट के रूबरू पुरअमन एहतजाज किया गया और तफसीली याददाश्त भी कलेक्ट्रेट को पेश की गई।
حیدرآباد میں اس سال سائبر جرائم میں 8% کی کمی درج کی گئی ہے۔ یہ انکشاف حیدرآباد پولیس کمشنریٹ کی سالانہ کرائم رپورٹ میں کیا گیا، جو پولیس کمشنر VC سجنان نے ہفتے کو جاری کی۔ رپورٹ کے مطابق سال 2025 میں سائبر جرائم کی 3735 مقدمات درج کیے گئے، جبکہ سال 2024 میں یہ تعداد 4042 تھی۔ پولیس اعداد و شمار کے مطابق رواں سال سائبر جرائم کے نتیجے میں تقریباً 319 کروڑ روپے کا مالی نقصان ہوا ہے، جو گزشتہ سال کے 385 کروڑ روپے کے نقصان کے مقابلے میں قدرے کم ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ 18% کیسز میں کامیاب تفتیش کے بعد 566 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ کمشنریٹ کے افسران نے متاثرین کو 30 کروڑ روپے واپس دلائے۔ اعداد و شمار کے مطابق سرمایہ کاری سے متعلق فراڈ انویسٹمنٹ کے 740 کیسز رپورٹ ہوئے، جو سائبر جرائم میں سب سے زیادہ ہے۔ ان کیسز میں متاثرین کو 44 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی طرح شہر میں ون ٹائم پاسورڈ فراڈ کے 458 مقدمات درج کیے گئے، جن میں 11 کروڑ 75 لاکھ روپے کا نقصان ہوا، جو اس قسم کے فراڈ میں اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ ٹریڈنگ فراڈ کے معاملات بھی تشویشناک رہے، جہاں 430 کیسز درج ہوئے ہیں اور متاثرین کو 133 کروڑ روپے سے زائد کا بھاری نقصان برداشت کرنا پڑا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ڈیجیٹل گرفتاری سے متعلق دھوکہ دہی کے واقعات نے خاص طور پر سنگین نتائج پیدا کیے۔ سال 2025 میں ایسے واقعات کے باعث 33 کروڑ 81 لاکھ روپے کا نقصان ہوا، جبکہ بعد متاثرین شدید ذہنی دباؤ کے باعث انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوئے، جن میں خودکشی جیسے واقعات بھی شامل ہیں۔ پولیس کمشنر VC سجنان نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سائبر فراڈ سے ہوشیار رہیں اور کسی بھی مشتبہ آن لائن سرگرمی کی فوری اطلاع پولیس کو دیں۔ حیدرآباد کے باغ امرپیٹ علاقے میں انٹرمیڈیٹ کے طالب علم کی دل کا دورہ پڑنے سے موت واقع ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق شہر کے رام نگر علاقے سے تعلق رکھنے والے 17 سالہ سائی باغ امبرپیٹ کے ایک کارپوریٹ کالج میں انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ جمعے کی صبح کالج میں امتحان لکھتے وقت سائی کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اساتذہ نے فوری طور پر انہیں اسپتال منتقل کیا، تاہم ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد بتایا کہ طالب علم کی پہلے ہی موت واقع ہو چکی تھی۔ اس افسوسناک واقعے پر کالج اور اطراف کے علاقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ تلنگانہ کی ضلع سدی پیٹ کی تاریخ میں پہلی بار ایک شیر کی موجودگی نے دیہی علاقے کے کسانوں اور مقامی عوام میں ہلچل مچا دی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہی شیر ہے جو تقریباً 10 دن قبل ضلع کاماریڈی میں دیکھا گیا تھا۔ توگوٹا منڈل کے ایک کسان نے شیر کو دیکھا اور فوری طور پر محکمہ جنگلات کے حکام کو مطلع کیا۔ شیر کی نقل و حرکت کا سراغ لگاتے ہوئے حکام نے پایا کہ اس نے کئی دیہات عبور کیے ہیں۔ محکمہ جنگلات کے مطابق یہ ایک نوجوان نر شیر ہے جس نے علاقہ تلاش کرنے کی کوشش میں مہاراشٹر سے تلنگانہ کے ضلع کومرم بھیم آصف آباد میں قدم رکھا تھا۔ وہاں سے اس نے منچریال، جگتیال، راجنہ اور کاماریڈی اضلاع کا طویل سفر طے کیا اور اب سدی پیٹ پہنچ گیا۔ حکام نے پنجوں کے نشانات کی بنیاد پر اس کی موجودگی کی تصدیق کی۔ خوش قسمتی سے اب تک انسانوں یا مویشیوں پر حملے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ سدی پیٹ اب تلنگانہ کا 14واں ضلع بن گیا ہے جہاں شیر کی موجودگی رپورٹ ہوئی ہے۔ محکمہ جنگلات کے حکام نے ضلع میں نگرانی سخت کر دی ہے اور کسانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ رات کے وقت کھیتوں میں جانے سے گریز کریں اور چوکنا رہیں۔ تلنگانہ میں تعلیمی اداروں بالخصوص اسکولوں کے سنکرانتی تعطیلات کے شیڈول میں تبدیلی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ تعطیلات کے اعلان کے مطابق اسکولوں میں 11 جنوری سے 15 جنوری تک 5 روزہ تعطیلات رہیں گی۔ اس کے علاوہ 10 جنوری چونکہ مہینے کا دوسرا ہفتہ ہے، اس لیے اسکولوں کو ایک اضافی چھٹی بھی حاصل ہوگی۔ ریاستی حکومت نے حال ہی میں سال 2026 کے لیے سرکاری تعطیلات کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، جس میں 15 جنوری کو سنکرانتی تہوار کے موقع پر عام تعطیل اور 16 جنوری کو کانو مہا تہوار کے لیے اختیاری تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس نوٹیفکیشن کے مطابق تہوار کی تعطیلات کے فوراً بعد اسکول دوبارہ کھولے جانے ہیں۔ تاہم اساتذہ کی یونینوں کا کہنا ہے کہ سنکرانتی تہوار کے فوراً بعد زیادہ تر والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے حق میں نہیں ہوں گے۔ ٹیچرز یونین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ تعطیلات کو 18 جنوری تک بڑھایا جائے اور اسکولوں کو 19 جنوری سے دوبارہ کھولا جائے تاکہ طلبہ اور والدین کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ تلنگانہ میں سردی کی لہر نے قہر برپا کر دیا ہے، جس کے باعث عام زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ ریاست کے شمالی اضلاع اور ایجنسی علاقوں میں درجہ حرارت میں غیر معمولی کمی واقع ہوئی ہے۔ سنگریڈی ضلع کا کوہیر ریاست کا سرد ترین مقام رہا، جہاں درجہ حرارت 5.8 سے 6.4 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے۔ یہ گزشتہ ایک دہائی میں ریکارڈ کی گئی سب سے کم سطح ہے۔ ریاست کے تقریباً 10 اضلاع ایسے ہیں جہاں درجہ حرارت 10 ڈگری سے نیچے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ان میں عادل آباد، کومرم بھیم، آصف آباد، نرمل اور میدک جیسے اضلاع شامل ہیں۔ دارالحکومت حیدرآباد
آباد اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں بھی سردی بڑھ گئی ہے، جہاں اقل ترین درجہ حرارت 8.8 سے 11 ڈگری سیلسیس کے درمیان درج کیا گیا۔ صبح کے اوقات میں چھائے رہنے والے گھنے کوہرے کی وجہ سے سڑکوں پر روشنی کم ہو گئی ہے، جس سے گاڑی سواروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ آئندہ 3 دنوں تک سردی کی لہر برقرار رہے گی اور اس کے پیش نظر کئی اضلاع کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ حکام اور طبی ماہرین نے عوام بالخصوص بچوں اور ضعیف افراد کو مشورہ دیا ہے کہ وہ رات اور صبح کے اوقات میں گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کریں اور سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں کا باقاعدگی سے استعمال کریں۔ کرکٹ فیڈریشن آف حیدرآباد کرکٹ فیڈریشن آف انڈیا کے زیر اہتمام 7 جنوری سے 10 جنوری تک 19ویں آل انڈیا راجیو گاندھی انویٹیشنل انڈر 19 T20 کرکٹ چیمپئن شپ کا انعقاد کرے گی۔ یہ بات سابق رکن پارلیمنٹ وی ہنمنت راؤ نے بتائی۔ وی ہنمنت راؤ نے میڈیا کو اطلاع دی ہے کہ اس ٹورنامنٹ کے میچز ایل بی اسٹیڈیم، وجےانند گراؤنڈ اور امبرپیٹ واٹر ورکس گراؤنڈ میں کھیلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک بار پھر یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ اسی ٹورنامنٹ میں ہندوستان کے تیز گیند باز محمد سراج نے برسوں قبل پہلی بار اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ ہندوستانی کرکٹ میں بڑا نام بنے۔ یہ مقابلہ ہمیشہ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم رہا ہے جہاں انہیں اپنی صلاحیتیں دکھانے اور پہچان حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، جو شاید انہیں کہیں اور نہ مل پاتا۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ اس چیمپئن شپ میں سری لنکا، دبئی، ملیشیا، نیپال، تمل ناڈو، مہاراشٹر، چنئی، بہار، کرناٹک، بنگلورو، تلنگانہ، CCF اور حیدرآباد کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ وی ہنمنت راؤ کے مطابق تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ایل بی اسٹیڈیم میں ہونے والے انعامی تقسیم تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کرکٹ فیڈریشن آف حیدرآباد کی جانب سے آل انڈیا راجیو گاندھی انڈر 17 چیمپئن شپ چندی گڑھ میں جبکہ انڈر 15 چیمپئن شپ چنئی میں منعقد کی جائے گی۔ تیلگو فلم اداکار شیواجی ہفتے کو تلنگانہ اسٹیٹ وومنس کمیشن کے روبرو پیش ہوئے تاکہ حالیہ فلمی تقریب کے دوران خواتین کے بارے میں دیے گئے اپنے متنازع بیانات پر وضاحت پیش کر سکے۔ کمیشن نے ان بیانات کا از خود نوٹس لیتے ہوئے انہیں باضابطہ نوٹس جاری کیا تھا اور ذاتی سماعت کے لیے طلب کیا تھا۔ کمیشن نے شیواجی کے ان تبصروں پر کارروائی کی جو انہوں نے اپنی فلم دندورا کے پری ریلیز ایونٹ کے دوران کیے تھے، جن میں مبینہ طور پر خواتین بالخصوص ان کے لباس کے انتخاب سے متعلق توہین آمیز اور تضلیل آمیز ریمارکس شامل تھے۔ یہ بیانات سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئے اور انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد تلنگانہ اسٹیٹ وومنس کمیشن نے معاملے میں مداخلت کی۔ 23 دسمبر کو جاری کیے گئے نوٹس میں کمیشن نے کہا کہ شیواجی کے بیانات مجموعی طور پر خواتین اور بالخصوص تلنگانہ کی خواتین کے لیے توہین آمیز نظر آتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ریمارکس جان بوجھ کر خواتین کی سماجی ساکھ کو مجروح کرنے کے ارادے سے دیے گئے۔ تلنگانہ وومنس کمیشن نے مختلف دفعات کے تحت اس معاملے کی جانچ کا فیصلہ کیا اور شیواجی کو آج صبح 11 بجے ذاتی طور پر پیش ہونے کی ہدایت دی تھی۔ ہفتے کے روز شیواجی حیدرآباد میں واقع کمیشن کے دفتر پہنچے اور پینل کے اراکین سے ملاقات کی۔ اطلاعات کے مطابق انہوں نے اپنے بیانات اور ان کے پس منظر سے متعلق تفصیلی وضاحت پیش کی۔ کمیشن اس وضاحت کا جائزہ لے کر آئندہ کارروائی کا فیصلہ کرے گی۔ حیدرآباد کے کاچوگڑہ میں پیش آئے المناک آتشزدگی کے واقعے میں جڑواں بچے رحیم اور رحمان جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق والدین 3 سال کے جڑواں بچوں سمیت مزید 2 بچوں کو بیڈ روم میں چھوڑ کر ایئر کنڈیشنر آن کر کے باہر گئے ہوئے تھے۔ اچانک AC سے آگ بھڑک اٹھی۔ شعلے بلند ہوتے دیکھ کر کمرے میں موجود 8 تا 9 سال کے ایک لڑکا اور لڑکی فوری طور پر باہر نکل آئے تاکہ گھر والوں کو اس کی اطلاع دی جا سکے۔ تاہم بیڈ پر گہری نیند میں سوئے ہوئے رحمان چند ہی لمحوں میں آگ کی لپیٹ میں آ کر موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ شدید زخمی رحیم کو مقامی افراد نے فوری طور پر عثمانی اسپتال منتقل کیا، جہاں رات تقریباً 8 بجے علاج کے دوران چل بسے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور کلوز ٹیم موقع پر پہنچی اور شواہد اکٹھا کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ مرکزی تفتیشی بیورو یعنی کہ CBI نے اناؤ عصمت ریزی معاملے میں دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ CBI نے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ سزا معطل کرنے اور ضمانت دینے کے ہائی کورٹ کے حکم پر دوبارہ غور کیا جائے۔ کلدیپ سنگھ سینگر کو دسمبر سال 2019 میں عمر قید اور 25 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس نے جنوری سال 2020 میں دہلی ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ اس کے بعد مارچ سال 2022 میں سزا معطل کرنے کی درخواست دی گئی تھی۔ اس درخواست کی CBI اور متاثرہ کی نمائندگی کرنے والے وکلاء نے سخت مخالفت کی تھی۔ تمام دلائل سننے کے بعد دہلی ہائی کورٹ نے 23 دسمبر سال 2025 کو سینگر کی سزا کو اپیل کے نپٹانے تک معطل کر دیا اور انہیں کچھ شرائط کے ساتھ ضمانت دے دی۔ تاہم راحت کے باوجود سینگر فوری طور پر جیل سے باہر نہیں آ سکے کیونکہ وہ ایک اور CBI کیس میں قتل کے الزام میں 10 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ دہلی ہائی کورٹ کے حکم کا مطالعہ کرنے کے بعد CBI نے 26 دسمبر کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں خصوصی درخواست دائر کی ہے۔ 26 دسمبر کو اناؤ عصمت ریزی
سعیدی کی متاثرہ نے کہا کہ وہ کلدیپ سینگر کی عمر قید کی سزا کو معطل کرنے کے فیصلے سے خوفزدہ نہیں ہوں گی اور اس کیس میں انصاف کو یقینی بنانے کے لیے سپریم کورٹ پر بھروسہ رکھتی ہے۔ متاثرہ نے بتایا ہے کہ سینگر کی ضمانت نے اس کے خاندان کی حفاظت اور معاش کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس حکم نے مجھے اور مجھ جیسی بہت سی خواتین کو قید کر دیا، اس سے میرے خاندان کو خطرہ ہے، میرے شوہر کی نوکری ختم ہو گئی، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ متاثرہ خاتون نے اس کیس میں قانونی جنگ جاری رکھنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ خوف سے گھبرانے والی نہیں ہے۔ اس نے کہا کلدیپ سینگر سوچا کہ ہم ڈر جائیں گے اور خاموش رہیں گے، انہوں نے درگا کے روپ میں کسی عورت کو نہیں دیکھا، ہم خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے کیسرا کی ملکارجن نگر کالونی میں پتنگ کے خطرناک مانجے کی زد میں آ کر ایک نوجوان کی گردن کٹ گئی۔ تفصیلات کے مطابق 25 سالہ یشونت ریڈی موٹر سائیکل پر کچھ کام سے جا رہا تھا کہ راستے میں اچانک پتنگ کا مانجا ان کی گردن میں پھنس گیا، جس کے باعث گلے پر گہرے زخم آ گئے۔ واقعے کو دیکھنے والے مقامی افراد نے فوری طور پر زخمی نوجوان کو مقامی اسپتال منتقل کیا، جہاں اس وقت اس کا علاج جاری ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق بہتر علاج فراہم کرتے ہوئے تقریباً 19 ٹانکے لگائے گئے۔ علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ کیسرا میں بعض دکاندار خفیہ طور پر ممنوع مانجا فروخت کر رہے ہیں، جس کے سبب سڑکوں پر آنے جانے والوں کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ عوام نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر کیسرا کے سرکل انسپکٹر آر کے پلی انجنیلو نے وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص غیر قانونی طور پر ممنوع مانجا فروخت کرتا پایا گیا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ متاثرہ کے والد سدھاکر ریڈی کی شکایت پر کیس درج کر لیا گیا اور کیسرا پولیس واقعے کی مکمل تحقیقات کر رہی ہے۔ گوشہ محل کے MLA راجا سنگھ نے ایک بار پھر واضح اشارہ دیا ہے کہ وہ بی جے پی میں واپس لوٹ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی میں واپسی محض وقت کی بات ہے اور بی جے پی ان کا گھر ہے۔ ان بیانات کے بعد ریاستی سیاست میں نئی گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور ان کی دوبارہ شمولیت کے بارے میں قیاس آرائیاں تیز ہو گئی ہے۔ راجا سنگھ نے خاندانی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر 4 بھائیوں میں سے ایک جھگڑے کے بعد گھر چھوڑ دے تو وہ ایک نہ ایک دن واپس ضرور آتا ہے۔ راجا سنگھ کے مطابق اگر آج نہیں تو کل وہ گھر لوٹے گا، البتہ یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ خود کو بی جے پی کا سچا سپاہی قرار دیتے ہوئے راجا سنگھ نے کہا کہ جیسے ہی دہلی یا ریاستی قیادت کی جانب سے فون آئے گا وہ پارٹی میں واپس شامل ہو جائیں گے۔ راجا سنگھ نے بتایا ہے کہ یہ درخواست وہ پہلے بھی کر چکے ہیں اور اب وہ دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ انڈوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے سرکاری اسکول میں نافذ پی ایم پوشن یعنی کہ دوپہر کھانے کی اسکیم کو شدید متاثر کیا ہے۔ حکومت جہاں کھانا پکانے والی کارکن خواتین کو فی انڈا 6 روپے فراہم کر رہی ہے، وہیں بازار میں انڈوں کی قیمت 8 سے 10 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ اس صورتحال کے باعث کئی اسکولز میں بچوں کو ہفتے میں 3 دن کے بجائے صرف 2 دن ہی انڈے فراہم کیے جا رہے ہیں، جبکہ بعض مقامات پر ایک دن انڈے اور ایک دن کیلا دیا جا رہا ہے۔ ہیڈ ماسٹرز کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مقررہ مینیو پر عمل مکمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ ضلع مرچر کے ایک ہیڈ ماسٹر نے بتایا ہے کہ انڈوں کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ کئی اسکولز میں ہفتے میں 3 دن انڈے نہیں دیے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد کے ایک ہیڈ ماسٹر نے مطالبہ کیا ہے کہ تلنگانہ حکومت بھی آندھرا پردیش کی طرز پر اسکول کو براہ راست اشیاء ضروریہ فراہم کرے۔ ریاست بھر میں تقریباً 24,000 سرکاری اسکولز ہیں جہاں 17 لاکھ کے قریب طلبہ پی ایم پوشن اسکیم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔